الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. في مقام آخر وربك الغفور ذو الرحمة. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام قابل صد احترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے کے پیچھے سے میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پاک کا فضل ہوا، ہم سب پہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگیوں میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا. آپ میں سے وہ اللہ کے بندے اور بندیاں بڑے مبارک ہیں، لائق تحسین ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں یہ رمضان المبارک کے لمحات پائے اور پھر اس کو قیمتی بنا رہے ہیں اپنے اعمال کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، نماز تراویح کے ساتھ، قرآن حکیم کے تلاوتوں کے ساتھ، دیگر نوافل کے ساتھ، صدقے خیرات کے ساتھ. اللہ پاک سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے. اسی کے مقابلہ میں وہ لوگ
جنہوں نے یہ مہینہ تو پا لیا ہے، اللہ نے ان کو موقع تو دیا ہے، لیکن وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہا ہے، ان کو روزوں کا خیال نہیں، نماز تراویح کا خیال نہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کا خیال نہیں، موت قبر آخرت کی فکر نہیں، ان کے لیے بڑی سخت تنبیہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور تنبیہ کیا ہوگی کہ میں کچھ بھی نہ کہوں تو ہزاروں باتوں کی ایک بات کہ ہم اگر کوئی ایسا نافرمان اولاد ہو، نافرمان شاگرد ہو، تو وہ اگر کوئی والدین غصے میں آ کے اس کو بد دعا دے دیں تو ہم سارے کہتے ہیں کہ یہ والدین کا بد دعایا ہوا ہے، یہ استاد کا بد دعایا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا جس نے اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا بد دعایا ہوا ہے۔ بڑی سخت وعیدیں ہے۔ بہرحال میرا یہ مضمون نہیں ہے، میرا یہ مضمون ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کی مغفرت اور رحمت سے جوڑنا۔ اور اگر میں آج جو مغفرت والا عشرہ ہے، آج اس کا پہلا دن ہے، پہلا روزہ ہے، تو میں اس مناسبت سے اگر یہ کہوں مضمون کہ بخشش کے بہانے، اللہ کی عطا کے بہانے، پہلا بہانہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت بخشی، اور ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میری محترمہ خواتین اور عزیز بچوں، تھوڑا سا غور کرو کہ ہم اپنے پیچھے دیکھیں تو کتنی عورتیں تھیں، کتنے مرد تھے، کتنے بزرگ تھے، کتنے بچے تھے جو گزشتہ سال ان لمحات میں رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں۔ بلکہ آج کی میں بات بتاؤں، ہمارے ساتھ ایک خاتون ٹیچر ہے، کم و بیش 3 مہینے کے اندر اس کا پہلے بھائی فوت ہوا، پھر کم و بیش 1 مہینہ نہیں گزرا تو 10-12 سال کی 6 کلاس کی بچی وہ فوت ہوئی۔ ابھی اس کا صدمہ نہیں بھولے تھے، رمضان شروع ہو رہا تھا تو اس کا ابو فوت ہوا، چیف آف سے ریٹائر تھے ہمارے ایئر فورس سے، اور ابھی وہ غم نہیں بھولی تھی وہ خاتون کہ آج رات کو جب تراویح کے بعد گئے تو ہمارے گروپ میں میسج آیا اس کا بھائی ارشد بھی فوت ہو گیا۔ ابھی آج دن 11 بجے اس کا جنازہ ہوا۔ اب میں خصوصاً خواتین سے جو پردے کے پیچھے یہ کہوں گا کہ اس عورت کا بھی تو صبر لائق تحسین ہے نا، کہ جس نے ان 2-4 مہینوں کے اندر اتنی ساری فوتیوں کا صدمہ برداشت کیا ہے۔ اللہ صبر عطا کر ہی دیتے ہیں، اور رمضان المبارک کا ایک نام صبر کا مہینہ بھی ہے، شہر بالصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ سحری کے وقت کھانا کھاتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، پھر سارا دن آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بھوک بھی ستائے گی، پیاس بھی ستائے گی، لیکن جب آپ اللہ کا حکم سمجھ کے کچھ نہیں کھاتے پیتے ہیں تو یہ صبر ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس حلال کے ذریعہ سے ہمیں مشق کرا کر کے ہمیں یہ بتایا کہ اب آپ نے آنکھوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے، غیر محرموں کو نہیں دیکھتے، گانے نہیں سنتے، زبان کو جھوٹ سے روکتے ہیں، غیبت سے روکتے ہیں، تو یہ ان سب چیزوں پہ صبر ہے۔ اور یاد رکھنا کہ ہر ایک چیز کا جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گن گن کر کے اور حساب سے عطا کرتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور خود قرآن پاک کی آیت بھی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، اگلے پچھلے سارے انسان جمع ہوں گے، ابھی اللہ پاک کی عدالت بھی نہیں لگی ہوگی، جنت جہنم کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہوگا، کچھ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں دائیں طرف سے بائیں طرف سے مجمع سے ادھر سے کھڑی ہو گئی، ادھر سے کھڑے ہو گئے، اور حساب و کتاب ہوا نہیں، ایک بڑا جھنڈا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ فرمایا ایک آدمی کھڑا ہوگا اور اس کے پاس لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا جب لے کر کے
لیے کھڑا ہوگا، وہ سارے بندے بندیاں مجمع سے اٹھ کر کے اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ابھی حساب و کتاب شروع بھی نہیں ہوا، وہ جنت کے دروازے کے پاس چلے جائیں گے اور جنت کے دروازے سے کہیں گے دروازہ کھولو، اور جنتی دروازے کے خازن ہم نے جنت کے اندر جانا ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا بھئی کیا کر رہے ہو، ابھی تو حساب و کتاب ہی نہیں شروع ہوا تو تم جنت میں داخل ہو رہے ہو، تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، او میرے جنت کے دروازے، جنت کا دروازہ کھول دے، میرے ان نیک بندے اور بندیوں کو جنت میں داخل ہونے دے، اس لیے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں نے صبر کرنے والوں کے لیے جو اجر مقرر کیا ہوا ہے وہ بغیر حساب کے ہے، ان کا میں نے کوئی حساب نہیں لینا۔ انہوں نے روزہ رکھا، صبر کیا، روزے کے مقصد کو پورا کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، تو میں نے عنوان یہ دیا ہے کہ بہانہ اللہ پاک نے ہم پہ اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، یہ مہینہ بھی ہمیں نصیب کیا، اور پھر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اللہ کا کرم ہوا ان پر جن کو خصوصی اللہ پاک نے اپنی روزوں کی اور تراویح کی اور عبادت کی توفیق بخشی، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، اس پر 3 دفعہ کہہ دو الحمدللہ۔ اور اللہ پاک نے جو ہی جس وقت رمضان کا چاند نظر آیا نا، اللہ پاک نے جہنم کے دروازے سے کہا کہ جہنم کے دروازے بند کر دو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بہانہ ہے نا، اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ ہے نا۔ دیکھو تمہیں جہنم نہیں اچھی لگتی، مجھے بھی تمہیں جہنم میں داخل کرنا نہیں اچھا لگتا، آؤ تھوڑا مجاہدہ کر لو۔ اب میں نے روٹ صاف کر دیا، جہنم کے دروازے بند، کوئی دروازہ نہیں کھلا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دو تاکہ میرے بندے یہ مشقت کریں اور عبادت کریں اور جنت کے قابل ہو جائیں۔ اور پھر اللہ پاک نے جب رمضان المبارک کے یہ لمحات شروع ہوئے تو پہلے سے ہی اعلان کر دیا۔ اب سنو، ایک مثال کے طور پر ہمارے کئی دکاندار ہوتے ہیں نا، بجٹ کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہے جب سے بنا ہے مہنگائی ہوتی ہے، تو جو بڑے بڑے بلیکی ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سریا کہاں جائے گا، سیمنٹ کہاں جائے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں پہلے سے پیسہ خرچ کر کے نا چیزوں کو سٹور کر لیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بڑا سخت گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کی چیز 10 روپے کی آئی ہے اور بجٹ میں اعلان ہو گیا جی 100 روپے کی بکے گی، کتنے کی؟ 100 روپے کی بکے گی، کتنا خوش ہوتا ہے، پتہ ہے نا؟ میں اور آپ ہی تو اسی کا حصہ ہے نا، ہم بھی تو خوش ہوتے ہیں نا کہ اگر 10 کے 100 ملنے لگ جائیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک کا بہانہ دیکھیں مغفرت اور رحمت کا، کہ جب رمضان المبارک کی گھڑیاں شروع ہوئیں تو اللہ پاک نے فرمایا تم نیکی تو ایک کرو گے لیکن تمہیں اس نیکی جو فرض ہے اس فرض کے 70 گنا میں زیادہ عطا کر۔ تو محترم سامعین، یہ جو آپ جمعے میں شریک ہیں، آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک جمعہ اور ملٹی پلائے 70، اور پھر دیکھیں یہ بات کہاں جاتی ہے۔ اب چونکہ میرا یہ صرف ایک ٹاپک ہوتا میں مزید اس کو کھولتا، لیکن صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہنم کے دروازے بند کر کے، سرکش شیاطین کو جکڑ کر، نیکی کی راہ صاف کر کے، جنت کے دروازوں کو کھول کر، نیکی کو آسان بنا کر اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی اور صحت دی۔ آؤ میرے بندے مشقت کرو اور اپنے آپ کو مغفرت کے اور رحمت کے قابل بنا۔ تو یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ میں نے بہت ساری آیات پڑھی ہیں، حدیث پڑھی ہیں، میں اگر اس پہ بات کروں کھولوں تو پھر ڈسپلن کی پابندی نہیں کر سکوں گا۔ بس آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا کے بات کو لپیٹتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی ایک عورت تھی اور وہ بہت زیادہ بد کردار تھی، گناہ بھری زندگی وہ گزار رہی تھی۔ اس نے گناہوں کے راستے پہ چل کر بڑا پیسہ اکٹھا کیا اور بڑا کوئی محل بنایا
اور بڑے محل میں اس نے ایک اپنا تخت بنایا، اس میں اپنے نوکر چاکر رکھے، اور پھر جو بھی اس کے حسن کو جو چیز دوبارہ کر سکتی تھی وہ اس اپنے پیسے سے اس کو خریدتی، اور لوگ آتے، بڑے بڑے مالدار آتے، اس کی بولیاں لگاتے، اور وہ اپنی من مرضی کا دنیا کو سمیٹتی اور اپنی عزت کو وہ نیلام کرتی۔ توجہ ہے، آپ کی بات سن رہے ہیں، کیونکہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ تو ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، بہت عبادت گزار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن چونکہ ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان تو لگا ہوا ہے، اور اس کا تو کام یہ ہوتا ہے اس کو بکانا۔ تو اسرائیلی روایات ہیں، روایات میں ذکر آتا ہے کہ فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ وہ نوجوان بھی کہا کہ چلو ذرا میں اس راستے سے گزرتا ہوں کہ جدھر جا کر کے اس حسن کے اور اس گناہ کے بڑے چرچے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کہیں اسی طرح کا ٹائم تھا اور وہ وہاں سے گزرا، اور وہ سٹیج کے اوپر جلوہ افروز تھی، تو اس نے وہاں پہ کہا جی کہ میں بھی ملنا چاہتا ہوں، اور اس نے کہا جی اتنی قیمت ہے۔ اب وہ گیا اور اس گناہ کا ایسا دل دادا بنا کہ پتہ نہیں کیا کیا اپنی چیزوں کو فروخت کر کے بیچ کر کے پیسہ جمع کرتا رہا، جو اس نے اماؤنٹ کو مثلاً 70,000 50,000 لاکھ جو بھی اس نے اماؤنٹ کہی، وہ پیسے جمع کیے۔ جمع کرنے کے بعد آیا اور اس کے جو آگے کرندے تھے، اور کرندوں کو کہا جی یہ میں لایا ہوں، میرے مقصد یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس خاتون نے اس کو بلا لیا، بلا کر اپنے پاس اس کو تخت پہ بٹھایا۔ جس وقت وہ تخت پہ بیٹھا تو اس وقت اس کا ضمیر جاگ گیا۔ کیا جاگ گیا؟ اس کا ضمیر جاگ گیا، اس کی روح بیدار ہو گئی۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا کہ تو اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے، تو اتنی عبادت کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، اور کدھر گیا تیرا وہ عبادت اور تیرا تقویٰ کہ آج تو اس گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اور تو یہاں آ گیا اس گناہ کو کرنے کے لیے۔ بس اس ضمیر نے جب اس کو بیدار کیا، جھنجھوڑا، تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے ساتھ تو ملنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے، وہ تو کوئی ایسا نہیں جو میرے پاس آئے اور پھر گناہ کی طرف نہ جائے، اور تم ادھر میرے پاس آئے ہو، پیسے بھی دیے ہیں اور پھر تھر تھر کانپ بھی رہے ہو، کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ خیر جیسے کیسے بھی ہوا، وہ وہاں سے اٹھا اور چلا گیا، وہاں سے اٹھا، اور توجہ ہے بات دھیان سے سن رہے ہیں، مغفرت والے عشرے کی مناسبت سے یہ حدیث پاک کا واقعہ دھیان سے سنیے۔ کہتے ہیں جب اٹھ کے چلا گیا نا، تو اس کے بعد اس عورت کا ضمیر بھی جاگ گیا، اس عورت کا ضمیر بھی، دیکھو اللہ کا نیک بندہ تھا نا، نیکی کرتے رہا کرو، کسی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، نیکیاں سمیٹتے رہا کرو، نیکیاں کرتے رہا کرو، کہیں نہ کہیں کام آ ہی جاتی ہے، مرنے کے بعد تو ضرور ہی آئیں گی، کہیں دنیا میں بھی کام آ جاتی ہے۔ اس نوجوان کا نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنے کا اثر یہ ہوا کہ برائی کے نتیجے تک پہنچنے والا تھا، تو ان نیکیوں نے اس کو جھنجھوڑا، مجھے بچاؤ، اتنی محنت کی ہے، بچاؤ، حفاظت کرو اپنے سرمائے کی۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب چند سیکنڈ، چند منٹ، وہ گناہگار عورت اس کے پاس وہ نوجوان بیٹھا یا وہ نوجوان کے ساتھ بیٹھی، تو صحبت کا اثر دیکھیں کہ اس عورت کا ضمیر بھی جا گیا کہ تو غلط کر رہی ہے، دیکھ وہ میرے پاس آیا ہوا تھا، نوجوان بھی تھا، اور وہ بھی باقی گناہ کی طرح گناہ کر سکتا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف آیا، گناہ کیا بھی نہیں تو وہ اتنا ڈرا اور اتنا رویا، اور میں پتہ نہیں کب سے اس گناہ میں پڑی ہوئی ہوں، مجھے کس قدر اللہ سے ڈرنا چاہیے، رونا چاہیے۔ بس اس کا ضمیر بھی اٹھا، اٹھ کر کے وہ اس اپنی تخت سے اتری اور سیدھی اس جگہ چلی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا اتا پتا پوچھنے لگی۔ کہتے ہیں پوچھتے پوچھتے موسیٰ علیہ السلام کہیں کسی مجمع میں خطاب کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، دین کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے، تو اس عورت نے کسی نوجوان کو یا کسی بچے کو کہا کہ جاؤ، وہ سامنے موسیٰ علیہ السلام ہیں،
ان سے کہیں کہ وہ عورت کھڑی ہے، وہ آپ کو ملنا چاہتی ہے۔ تو وہ چونکہ عورت بڑی مشہور و معروف تھی، نامی گرامی تھی، لوگ اس کو جانتے تھے، اس نے جا کے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا وہ جو فلاں عورت وہ آپ کو ملنا چاہتی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں وہ عورت، میں اس کے ساتھ ملوں؟ اس نے مجھے بلایا اور وہ بھی تنہائی میں، اگر میں جاتا ہوں تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس کے ساتھ کوئی چکر ہے، کوئی تعلق ہے؟ نہیں جاؤ اس سے کہو میں نہیں ملتا اس سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو جواب دے کے بھیج دیا۔ تو اس بندے نے جا کے، کچھ لوگ ہوتے بڑی مثالیں لگاتے ہیں، اس نے بڑی مثالیں لگائی، تو گندی ہے، تو ایسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں گندے لوگوں سے نہیں ملتا، اس نے خوب مثالیں لگائے۔ وہ عورت دل برداشتہ ہوئی، واپس آئی۔ واپس جب گھر میں آئی تو اب چونکہ باقی تو دین اس نے سیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور سنا ہوا تھا کہ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو سجدہ کیا کرو۔ اس نے کیا کیا؟ وضو کیا، اپنے آپ کو جو بھی اس وقت پاکنے کا طریقہ تھا اس کو کرنے کے بعد وہ سجدے میں گئی۔ سجدے میں روتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ میں تیری باغی تو پہلے سے بھی تھی، میں نے تو بڑے گناہ کیے، میں نے اپنی عزتوں کے بڑے سودے کیے، لیکن یہ جو متقی نوجوان گزرا اس نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کی معرفت سے، ان کی سفارش سے میں تجھ تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن تیرے نبی نے بھی مجھے دھوکار دیا ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، میں اب کروں تو کیا کروں؟ اب مجھے لگتا ہے میں نہیں بخشی جا سکتی، کہ کیونکہ تجھے میں نے پہلے گناہ کر کے راضی کیا ہوا تھا، اب میرا ایک سبب تھا، سہارا تھا، میں گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی مجھے دھوکار دیا ہے۔ کہتے ہیں اسی جذبات میں، اسی احساسات میں وہ روتی رہی، رات کو سو گئی، رات گزری یا دن گزرا، تو اس کے بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اب میں نے گناہوں کا کام چھوڑ دیا ہے، کہ کیوں آئے ہیں پھر میرے دروازے پہ، لوگ کیوں آتے ہیں میرے دروازے پہ، میں اب گناہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن دروازہ ہے کہ پھر بجتا ہے، آخر تنگ آ گئی، اٹھ کر کے دروازے پہ آتی ہے۔ دروازے پہ آ کر کے کیا دیکھتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گناہگار جب توبہ کرتے ہیں، اللہ کی مغفرت اور رحمت چھم ان کی طرح متوجہ ہوتی ہے۔ ابھی اس نے سجدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے درکار بھی دیا، لیکن عرش والا اللہ اتنا دیکھ رہا ہے کہ اس نے، اللہ نے وحی کی اپنے موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ بلا کر کے بتایا کہ وہ میری بندی گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آپ کے دعاؤں کے ساتھ میرے ساتھ آنا چاہتی تھی، آپ نے اس کو مایوس کر دیا، ناراض کر دیا۔ جائیں اس کو بولیں کہ تیری توبہ اتنی عظیم ہے کہ اگر میں سارے گناہ گاروں کے اوپر میں تقسیم کر دوں تو سب کے گناہوں کو میں معاف کر دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں دروازے پہ آیا ہوں تیرے سجدے کے، تیرے دعاؤں کے، تیرے گناہوں کے مغفرت کے قبول ہونے کی خوشخبری میں تجھے سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری سنا کے چلے گئے، اور پھر وہ عورت کہتی ہے اب میرے پاس یہ آرام کا کٹھا کیا ہوا ہے، میں اکیلی ہوں، میں اس نے نوکروں کو فارغ کر دیا، اب میں کروں تو کیا کروں، میں اتنی گندی ہوں، ٹھیک ہے توبہ تو میری قبول ہو گئی، لیکن خاوند کے بغیر عورت کی زندگی نامکمل ہوتی ہے، اب مجھے کون اپنی نکاح میں لے گا، مجھے کون اس پاکیزہ رشتے میں قبول کرے گا؟ تو کہتی ہے کہ اس نوجوان نے، جو متقی نوجوان اس کے پاس بیٹھا تھا، اتا پتا اس کا پوچھ لیا تھا، کرتے کرتے وہاں سے اٹھی، چادر اوڑھی، پردہ اوڑھا، کتابوں میں آتا پردہ اوڑھا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ پردہ آپ کا زیور ہے، اس کا بہت لحاظ رکھو۔ اس عورت نے پردہ اوڑھا، پردہ کرنے کے بعد گئی، اور جاتے جاتے کسی دیہات میں وہ متقی نوجوان رہتا تھا، اس کے دروازے پہ پہنچی، اور اس کے دروازے پہ پہنچ کے دستک دی، اور پھر اس کے بعد وہی نوجوان دروازہ کھولنے کے لیے آیا جو ادھر گیا تھا، اس نے دیکھا تو وہ عورت اس کے دروازے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اب کہا کہ یہ معاملہ تو پہلے میرا اور اس کا تھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے اس معاملے کی تشہیر ہوگی، یہ میرے دروازے پہ پہنچ گئی، آج میرے ماں باپ کو پتہ چل جائے گا، میرے خاندان والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا اس کے ساتھ لین دین ہے، میں گیا تھا اس کے پاس
کہتے ہیں کہ اس نے تو جو ہی دیکھا نا تو چیخ لگائی تو ادھر ہی گرا اور فوت ہو گیا، ادھر گرا اور فوت ہو گیا۔ خاندان کے لوگ اکٹھے ہو گئے، والدین اکٹھے ہو گئے، بھائی اکٹھے ہو گئے، بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس عورت نے سارا معاملہ جو آپ کو میں نے سنایا کھول کر کے اس کو سنا دیا، اور اس نے کہا جی اس نوجوان کی اس صحبت کی وجہ سے میں آپ کے دروازے تک پہنچی ہوں، میں نے گناہوں سے توبہ کی ہے، اللہ کی طرف سے مجھے بشارت ملی ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر یہ نوجوان ہی ہے اگر مجھے اپنی نکاح میں قبول کر لے۔ لیکن یہ سین ہو گیا، اس کے والدین نے سنا، تجہیز و تکفین ہوئی اس نوجوان کی، ان لوگوں نے اس عورت کو گھر میں شیلٹر دیا، پناہ دی، اور پھر اس کے بعد کہا چلو تو اچھی ارادے سے آئی ہے، گناہ سے تو نے توبہ کی ہے، لیکن یہ تو اب چونکہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اب اس کا ایک بھائی ہے، اس کے ساتھ ہم تیرا نکاح کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر کیا ہوا کہ اس کے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کے والے سے آتا ہے کہ پھر اس عورت نے جب پاکیزہ نکاح کیا تو اس نکاح کے بعد 70 اولادیں اس کے خاندان میں سے اللہ پاک نے اولیاء اللہ بنا دی۔ تو اس لیے معزز سامعین، خواتین، حضرات، مغفرت والا عشرہ ہے، اتنا بڑا گناہ گار بھی اگر سچے دل سے طریقہ بھی نہیں آتا، بغیر طریقے کے بھی جھک جاتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا علاقہ تو جس طرح سبزے کے لحاظ سے، ہر نعمتوں کے لحاظ سے سرسبز و شاداب ہے، دین کے حوالے سے بھی سرسبز و شاداب ہے۔ ہماری مسجد، ہمارے گاؤں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں علماء نہ بیٹھے ہوں، اللہ والے نہ بیٹھے ہوں، اور ان سے ہم الحمدللہ دین سنتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ تو جب ہم دین سیکھ کر کے اللہ سے مانگیں گے اور نیک لوگوں کی صحبت میں آئیں گے، اس لیے آج ہمارے مشورے میں طے ہوا تھا کہ ہم اپنی معزز اور محترمہ خواتین کو بھی یہاں پر جگہ دیتے ہیں، ان کو اپنے اجتماع میں دعاؤں میں شریک کرتے ہیں۔ کیا پتہ کون سی میری ماں، کون میری بیٹی ایسی اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، ایسی اخلاص کے ساتھ وہ دعاؤں پر آمین کہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیڑوں کو پار لگا دے۔ اس لیے آپ سب حضرات کو، نیک لوگوں کو، روزے داروں کو، قرآن والوں کو، تلاوت والوں کے یہاں پر ہم نے ایک ماحول دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اس وقت کو اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے اس مغفرت والے عشرے کے پہلے دن اور پہلے جمعے کو ہی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ایسا ہی بنا دے جیسا کہ اس عورت اور نوجوان کے لیے بنا دیا۔ اور اللہ ہمارا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ۔